آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے؟ جس نے کہہ دیا آپ سے؟ کہاں پہ ہے؟ میں نے تو کہا، سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ تمام سلسلے جو انبیاء کے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آدم کا ہے. آدم کا ہے، لیکن آدم وہ فرسٹ آدم نبی، وہ اس مخلوق میں سے ایک شخص چنا نکلا گیا. گیا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہونی تھی، ٹھیک ہے. زمین پہ بھیجے گئے. رائٹ. ان کے- ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. ڈاکٹر صاحب میں جو بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی، میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، بٹ یہ کل میں اس پہ غور کر رہا تھا. آپ مجھے تصحیح کرتے جائیں اگر میری وہ آیت زبانی مجھے صحیح یاد نہ ہو. افلا ینظرون إِلَى الْإِبِلِ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. میں یہیں تک خلقت تک، کیونکہ یہ بڑی ایک میرے لیے معنی خیز آیت تھی، کیونکہ پڑھے تو ہم نے کئی دفعہ ہے، لیکن کل جب میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے کہا کہ جی ہم نے کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو پیدا کیا، کیسا بنایا. تو اونٹ کو پیدا کرنے کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ عرب جو ہے وہ جس چیز سے واقف تھا اور جس سے دن رات اس کا واسطہ تھا، اس کے اندر جو حکمت تخلیق ہے اللہ کی، صحرا کا جہاز اسے کہتے ہیں. ایک ایک ہفتے پانی اسے نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے، کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے. پھر وہ جو ہے اس کی اتنی اونچی گردن کرتی گئی ہے کہ کیکر کا درخت کوئی ہو سامنے اس کو جو اس سے اپنا ناشتہ کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر حکمت جو مثبر ہے کہ جس علاقے کے لیے وہ اس کو رہنا ہے اس کے لیے وہ کس قدر مناسب ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کس قدر مفید ہے. ماشاءاللہ. لیکن میرا اپنا اس وقت جو ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی، یعنی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کمزور مسلمان سے ہی، لیکن ہمیں بھی حق ہے اپنی انٹرپریٹیشن کرنے کا. مجھے ذرا سا ایک ڈفرینٹ چیز سمجھ آئی. جی فرمائیں. کیوں میں نے یہ سوچا کہ اونٹ کھاتا کیا ہے؟ تو اونٹ وہی کانٹے بھی کھاتا ہے، گھاس بھی کھاتا ہے، نباتات کھاتا ہے. گائے کیا کھاتی ہے؟ گائے بھی سب کچھ وہی کھاتی ہے جو اونٹ کھاتا ہے. بیسیکلی تو گھاس پھوس اور یہ پتے وتے اپنا اسی طرح کی چیز. تو اس مناسبت سے اونٹ کو تو جنگل میں رہنا چاہیے، یا جس وقت وہ نخلستان میں آئے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے اور وہ آگے جائے نہ. لیکن مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اونٹ جیسے حجم والے جانور کو جس میں اتنی طاقت بھی ہے، دانائی بھی ہے، اور وہ یعنی وہ زیرک قسم کا جانور ہے، وہ کوئی معصوم سا بے کھوتا جانور نہیں ہے بیسیکلی، کہ وہ بھی اپنی کھوتا بھی زیرک ہوتا ہے جی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. اونٹ کو بھی وہ کرنا ہے جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے طے کیا، اور اللہ نے اس کو اس کے ماحول کے مطابق باڈی دی ہے، اس کی فزیولوجی ایسی دی ہے کہ جو اس ماحول کے اندر، اس کو پاؤں ایسے دیے ہیں جو ریت میں دھنستے نہیں اتنے چوڑے. اس اعتبار نہیں میں اس کی غذا کے اعتبار سے کہتا دودھ بھی دینا ہے، میمل ہے نا بیسیکلی ایک قسم جس کی قربانی بھی جائز ہے. گائے میں اور اونٹ میں ان کی غذا میں فرق کوئی نہیں، لیکن ان کے رہن سہن نہیں وہ تو ایکلیمیٹائز ہو کے ہوتا ہے نا، جو ہے وہ نباتات ہی ہے نا، وہ تو سیلولوز وہی بنتا ہے نا جا کے اس کے پیٹ میں جا کے وہی سیلولوز بنتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. وہ تو میرے اور آپ کے پیٹ میں ہی بنتا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، میرے پیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، اس کے بعد دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اچھا تو طے یہ پایا کہ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے نکالی ہوئی، اور یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی پیش گوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی پیش گوئی کی، ان کا نام نہیں آیا، حابیل اور قابیل نام نہیں آیا. پیش گوئی کا لفظ نہیں، پیش گوئی نہیں، یہ وہ تو اس نے تشریح اوپر لکھی تو میں اس کا پہلے پڑھ گیا تھا، یعنی جو حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، کہیں پہ 2 بیٹوں کا ان کا بتایا گیا. اب سوال یہ ہے کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ کافی پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ساتھ تیار کیے، ایک ساتھ پیدا کیے کن فیکون کہہ کے، تو پھر مجھے ٹھیس پہنچی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسیسٹ نہیں ہوا کہیں پہ، کیونکہ جو ایک عام تاثر ہم لوگ لیتے ہیں کہ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی، قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی، تو یہ غیر اسلامی ہے. اس کی تو کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی زیادہ تھی تو انہوں نے دوسروں سے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، البتہ احادیث میں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسیسٹ کب جا کے حرام قرار دیا گیا، اور جب تک حرام نہیں قرار دیا گیا اس وقت تک اللہ کی طرف سے جائز تھا تو ٹھیک تھا.
ایسے یہ جان لیجئے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک پوری سپیشیز تیار کی گئی ہے، اس میں سے 1% آدم ہے، اس کے بعد نسل آدم کی چلیے، باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے ڈائناسورس ختم ہو گئے، وہ سپیشیز ختم ہو گئی، ان کی اب نسل میں اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں، اب اس کو آگے کیسے چلنا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. ڈاکٹر صاحب، پہلے نبی پہلے پیغمبر سے ہم پہلے قبلے پہ آ جاتے ہیں. قبلۃ الاول بیت القدس کیسے ہے؟ نہیں، یہ مغالطہ ہے لوگوں کو. اس کو کہہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد تحویل کا حکم آیا، لیکن قبلہ اول ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا. تو ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ایک درمیانی طور کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. نہیں تو اس کا مطلب پوری امت مسلمہ بے وقوفی کی بات کر رہی ہے. نہیں، بالکل نہیں کر رہی. سب مانتے ہیں کہ قبلہ اول سب سے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ تھا، پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا مکہ میں بنایا گیا، سمجھے آپ؟ وہ یہ خانہ کعبہ ہے. مکہ بکہ ایک سیم ورڈ ہے یہ، سمجھے آپ؟ تو اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، اور یہ آدم کی جو یہ سورہ آل عمران کی 3 آیت ہے. نہیں، تیسری تو خیر نہیں، 3 نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ. نہیں، آیت نمبر 96 ہے، سوری 96، مائی مسٹیک. میں نے وہ لکھا تو مجھے پورا یاد نہیں ہے آیت نمبر، لیکن یہ کہ ان اول بیت، اصل میں اس کے بعد ویسے بھی اصل جو تاریخ ہے وہ یہ کہ حضرت آدم نے بنایا تھا، اس کے بعد طوفان کی زد میں آ کر یہ ختم ہو گیا تھا، صرف بنیادیں رہ گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ بنیادوں کا جو ہے علم دیا، وہاں سے آپ نے اور اسماعیل نے اس کی تعبیر کی ہے. تو یہ گویا کہ اس کے بعد سے وہ گھر اچھا جو پڑھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ صفائی کی ہے، اس کی کلیننگ کی ہے، تعمیر اس کی یعنی چھت کی ہے، دیواریں تو قائم تھی. یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں، اس میں صرف بنیاد رہ گئی تھی اور اس کا اور کوئی نشان نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت القدس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں. بیت المقدس جو ہے تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ کیوں ہم جہالت کی طرف ڈالتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں تو بتاتے بھی ہیں. کہاں بتایا؟ بتاتے ہیں. اصل میں ایک بات کہنے میں آ جاتی ہے، ورنہ اب تو 16 مہینے حضور نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر جو ہے تبدیل ہوا ہے. اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں اس پہ کہ مکی دور، مدنی دور میں قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا. اس کی وجہ سے مسجد قبلتین سعودی عربیہ میں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی قبلے کا لفظی مطلب کیا؟ رخ. قبلے کا مطلب رخ ہے، تو اگر میں نے آپ کی طرف رخ کیا ہوا تو آپ میرا قبلہ ہو گیا. کہتے ہیں ہم قبلہ کعبہ، اپنے بزرگوں کو کہہ دیتے قبلہ کعبہ. اچھا، میری انڈرسٹینڈنگ ذرا سی ڈفرنٹ ہے. میری انڈرسٹینڈنگ میں ایمان کا رخ جو ہے وہ قبلہ. نہیں،